اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو جو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ شعبان المعظم کے صدقے کے حوالے سے ہے۔ اس مہینے میں آپ نے کون سا صدقہ دینا ہے؟ اللہ والو، پہلے آپ کے ساتھ رجب المرجب کے صدقے کے حوالے سے بتایا گیا تھا۔ آج میں آپ کو ماہ شعبان المعظم میں کون سا صدقہ دینا ہے اس حوالے سے تمام تر تفصیلات شیئر کروں گی، اور ساتھ ساتھ دو چھوٹے چھوٹے عمل بھی بتاؤں گی جو آپ کو بہت کام آنے والے ہیں۔ اور جو لوگ رجب المرجب کا صدقہ نہیں دے پائے وہ لوگ اس شعبان کے مہینے میں یہ چھوٹا سا صدقہ ضرور دے لیں۔ اور جب سے رجب کا صدقہ پہلے سے کیا ہے وہ لوگ بھی صدقہ کرنا چاہیں تو بہت ہی بہتر ہوگا۔ یہ اس مہینے یعنی شعبان المعظم کے مہینے کا صدقہ ہے، اور اس صدقے میں آپ کو کسی اناج کا نہیں بلکہ گوشت کا صدقہ دینا ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق آپ جتنا بھی گوشت دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو 250 گرام یا 500 گرام یا پھر 1.25 کلو، یا پھر اگر اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ جتنا بھی چاہیں دے سکتے ہیں۔ بس اس صدقے سے آپ کو گوشت پر کسی بھی قسم کا کوئی عمل نہیں کرنا ہے، نہ ہی آپ کو کوئی وظیفہ کرنا ہے۔ بس صدقہ دیتے وقت آپ نے دل میں نیت کر لینی ہے اپنی جائز حاجات کے لیے، یا اپنی مالی پریشانی سے نجات کے لیے، یا پھر قرض ادا کرنے کی نیت سے، یا پھر شادی میں رکاوٹ یا کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی نیت سے، یا پھر رشتوں میں بندش کے لیے، یا پھر دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے، یا پھر حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے، یا پھر ہر طرح کے جادو کے اثرات سے یا پھر نظر بد کے اثرات سے بچنے کے لیے آپ اپنے دل میں اس دعا کو رکھیں۔ اور یہ صدقہ کرنے سے انشاءاللہ تعالی العزیز جس بھی نیت سے یہ صدقہ کیا جائے گا وہ کام آپ کا اللہ رب العزت آسان فرما دیں گے۔ اللہ والو، علم جفر کی روشنی میں اس سال شعبان کا صدقہ گوشت کا ہے۔ حسب توفیق گوشت چیل کووں کو کھلا دیں یا پھر کسی مستحق غریب کو دے دیں تو اللہ رب العزت کے کرم و فضل سے تمام نظر بد حسد کے اثرات سے محفوظ ہو جائیں گے اور پریشانیاں قریب بھی نہیں آئیں گی۔ اور اس سال 2024 کا اسم اعظم ہے یا معزو یا ودودو، یا معزو یا ودودو 27 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یعنی جب بھی گھر سے باہر نکلیں 27 مرتبہ یا معزو یا ودودو پڑھ کر نکلیں گے تو اللہ رب العزت کی خاص رحمت آپ پر نازل ہوگی، اور یوں کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اور اگر شادی میں رکاوٹیں ہیں یا گھر میں بے برکتی ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، تو اس شعبان کے مہینے ہر روز مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھ لیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا کریں۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس شعبان کے اختتام سے پہلے وہ دعائیں ضرور قبول ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ آپ کی تمام پریشانیاں، دکھ تکلیفیں اور پریشانیاں ختم ہو جائیں، اور اللہ رب العزت آپ کی تمام حاجات کو پوری فرمائے، آمین۔ اللہ والو، شعبان کی پہلی رات بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی آمد ہے۔ جو انسان شعبان کے چاند کو دیکھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنی دعا مانگے
اور پھر مصلے پر بیٹھ کر 700 مرتبہ مسلسل یہ پڑھے، سخی کی بیٹی سخی میری مدد فرما، اے سخی کی بیٹی سخی میری مدد فرما، یعنی بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے منسوب اس تسبیح کو مسلسل 700 مرتبہ پڑھتا ہے، اور اللہ رب العزت کے دربار میں جو بھی دعا مانگتا ہے، اے میرے اللہ تو نے بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور مولا علی شیر خدا کے گھر میں بی بی زینب سلام اللہ کا نزول کیا، تجھے واسطہ ہے میری یہ دعا قبول و منظور فرما۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ ان کے وسیلے سے مانگنا تو ویسے بھی سنت ہے، آپ جب ان کا وسیلہ دے کے اللہ رب العزت سے مانگیں گے تو اللہ رب العزت کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ تو اللہ والو اس صدقے کو لازمی کر لیں اور اسم اعظم کا ورد شروع کر دیں، اس مہینے کی برکتیں سمیٹ لیں، یہ موقع آپ کو پھر اگلے سال ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کی تمام حاجات اللہ پوری فرمائے گا۔ دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائیں تو دعاؤں میں مجھے بھی شامل کر لیں، ہو سکتا ہے آپ کے منہ سے نکلی دعا کے صدقے مجھے بھی اللہ رب العزت جنت میں تھوڑی سی جگہ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔